چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کاروبار و مالی لین دین سے متعلق کچھ سوالات ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی متعزز اللہ العالی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو اور دیگر دیکھنے والوں کو سب کو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، علم دین کا خزانہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے کچھ آئے ہوئے سوالات ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا پوچھا جا رہا ہے۔ ہم جو یہاں ٹرک لیتے ہیں اس پہ فائننس کراتے ہیں، کیس کراتے ہیں، تو اس کا بیاج دیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو اس میں جو بیاج جاتا ہے تو کیا صحیح ہے یا کیا ایسا کرنا غلط ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی ٹرک لیا ہو آپ نے، یا گاڑی لی ہو یا گھر لیا ہو، اگر اس پر سود دیا جاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے لب و لہجے سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے باہر سے بات کر رہے ہیں، پڑوسی ملک سے بات کر رہے ہیں۔ تو اگر جس ادارے سے آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ کوئی غیر مسلم ادارہ ہے، کوئی غیر مسلم بینک ہے، مسلمانوں کے شیئر اس میں نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ احکام کافی مختلف ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ مقامی جو علماء ہیں، جید علماء، ان سے آپ رجوع کریں، ان سے پھر وہ دیکھیں گے کہ ضرورت ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، کس تناظر میں لیا گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قبرستان سے پھول چورا کر بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قبرستان میں جو پھول ڈالے جاتے ہیں، عام قبروں پر جو پھول لوگ ڈال کر جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھول جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈال کر جاتے ہوں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پتیاں ہیں، یہ تر پتیاں ہیں، جب تک تر رہیں گی مردے کو اس سے فائدہ پہنچے گا، کہ یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو مردے کی وحشت ہے اس میں کمی آئے گی، اسے انسیت حاصل ہوگی، اور اس کی برکتیں اس مردے کو حاصل ہوں گی۔ تو تر چیز قبروں پر ڈالنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ قبریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ زیب و زیبائش کی جائے۔ خوبصورتی کے لیے نہیں ڈالے جاتے، اور نہ ہی خوبصورتی کے لیے ڈالنے چاہیے۔ جنازے پر پھول ڈالنے کا مسئلہ ہو، فتاوی رضیہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ زینت کے لیے ڈالنا جائز نہیں ہے، بلکہ چونکہ تر چیز ہے، تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جس طریقے سے جنازہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ بھی جب اللہ کا ذکر کریں گے اس کے قریب سے، تو یقینی طور پر اس سے مردے کو راحت پہنچتی ہے، تو جنازے پر بھی ڈالے جاتے ہیں، اور قبروں پر بھی اسی مقصد کے تحت ڈالے جاتے ہیں۔ تو جو پھول ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کریں گے کوئی ان کو اٹھا کر لے کر جائے، تو یہ ملک غیر ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی آپ کے لیے مباح کیے گئے ہیں، لہٰذا کوئی اور شخص انہیں اٹھائے یا معاذ اللہ اٹھا کر فروخت کرے، یہ عمل قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جو مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے جہاں دربار ہیں،
उन पर चादरें डाली जाती हैं, उन पर मनों के हिसाब से फूल डाले जाते हैं, उनका मामला कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें आती हैं, जिस बड़ी तादाद में आती हैं, उस बड़ी तादाद के अंदर उसके जो उर्फ़ी अहकाम हैं, लोगों की क्या चाहत है, लोग क्या चाहते हैं, तो वो एक तफसील तलब मामला है। ये जो जवाब मैंने आम कब्रों पर दिया है, इस जवाब को वहाँ मुंतबिक ना किया जाए। ठीक। मुफ्ती, मज़ारात पे से कभी कभी कोई एक आध पत्ती उठा के खा भी लेता है। मज़ार जैसे दाता दरबार रहमतुल्लाह ताला अलैह पे हाज़िरी हो, या अब्दुल्ला शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे हाज़िरी हो, या जहाँ पे भी हाज़िरी हो, तो बाज़ औक़ात कोई अक़ीदतमंद फातिहा वगैरह पढ़ते हैं और इसाले सवाब करते हैं, और चलते चलते एक आध पत्ती उठा के बरकत के लिए खा लेते हैं। देखिए, इस तरह का जो तबर्रुक है, तबर्रुक के तौर पर जो खाना है, जी जो फूल डालने वाले हैं वो इससे मना नहीं करते, जी और हमारा उर्फ भी नहीं है मना करने का। बाज़ औक़ात फूल उठा के वो किसी के गले कोई में भी मेहमान आता है मोअज़्ज़िज़, वहाँ भी डाल देते हैं। तो बहुत सारे अहकाम हैं अब उसके, ठीक तो उन अहकामात पर चूँकि मैं तफसीली बात नहीं कर रहा, ठीक तो ये किसी और वक्त बात करेंगे। ठीक। अगली कॉल दीजिए जी। मैंने मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना था। सवाल सर ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, टीवी एलसीडी वगैरह रिपेयरिंग का। तो मैं टीवी आता है तो मैं उनको कहता हूँ मैं इसकी 500 रुपया मजदूरी लूंगा, तो जो सामान डलेगा उसके पैसे लेगा से लूंगा। अब जो सामान हम परचेज करते हैं मार्केट से, उधर रेट और होता है, जो हम महल्ले से जो दुकानें उधर से परचेज करते हैं तो रेट और होता है। तो हम जो पार्ट्स देते हैं अपने पल्ले से, यानी कि हमारी दुकान में जो पड़ा है वो उसका रेट हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, या मार्केट का या बाजार वाली दुकान का, ये पूछना था। देखिए, मामला ये है कि आपने जो ये दो तकसीम की है, तकसीम तो अच्छी है कि आप कहते हैं जी मैं मजदूरी इतनी लूँगा और जो पुर्जे डलेंगे उसके पैसे अलग से होंगे। अब दो सूरतें हैं, एक तो ये है कि जो पुर्जे डलते हैं तो उसे बताएं, आप जब खोलते हैं तो उसे बताएं कि भाई ये पुर्जे डलने हैं और मार्केट से इतने के मिलेंगे। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि वो पुर्जे आपकी दुकान पे रखे हों या आपने ख़रीद कर रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनके पास दुकान पे रखे होते हैं जी, तो उनको तो आप अपना रेट दे सकते हैं कि मेरे पास ये इतने के हैं, या आप मार्केट से ले लो या मुझसे ले लो। लेकिन आप किसी और से लेते हैं, खुद नहीं बेचते, तो आप अमीन हुए। आप किसी और से ला के आपने डाला है, आपने तो ख़रीदा ही नहीं है वो पुर्जे, उस पुर्जे को। तो फिर जो मार्केट में प्राइस है, मार्केट में जो कीमत है, आपको वही बतानी पड़ेगी, वही लेनी पड़ेगी। ठीक। अगला सवाल दीजिए। मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रहा था कि गंदम की कीमत बिलफर्ज अगर 1200 रुपए है, तो अगर एक आदमी 6 माह पहले या 8 माह पहले हमें कहता है कि 1000 रुपए आप हमें दे दें और 1 मन गंदम आप मुझसे ले लें, तो क्या ये जायज है या नाजायज है? अगर आपके पास गंदम मौजूद है और गंदम जो है वो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, तो 1 महीने पहले क्या 1 साल पहले भी सौदा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो आया है उसके पास गंदम हो। आमतौर पर ऐसा सौदा किसानों से किया जाता है। किसानों को कहा जाता है कि जनाब ये जो आपके तो गंदम जो आनी है, आपको अभी पैसे चाहिए, हम अभी पैसे देते हैं आपको, आपने हमें बेचनी है। तो माल तैयार नहीं हुआ, माल तैयार होने से पहले सौदा किया जा रहा है। ऐसा सौदा करना अगर बेसलम के तौर पर हो तो जायज़ है। और बेसलम क्या होती है कि पहले तो आप जिन्स का तयन करें कि जो आप गंदम खरीद रहे हैं वो कौन से जिन्स की होगी। गंदम में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती, मतलब जिस शहर में खरीद रहे हैं वहाँ की वैरायटी होगी। सिंध पंजाब के गंदम में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक शहर की गंदम एक ही तरह की होती है। दूसरी चीज़ ये है कि गंदम एक ऐसी फसल है जो 12 महीने मौजूद रहती है, तो जिस वक्त आपने सौदा किया उस वक्त से लेकर जब माल उठाना है उस वक्त तक भी वो मौजूद होगी, ये भी ठीक है। तीसरी शर्त ये है कि आप जितने का सौदा किया आपने वो मुकाएंगे। कितने मन का सौदा आप कर रहे हैं, उसका बारदाना किस पर होगा, तुलाई किस पर होगी, पहुँच होगी, माल उठाना होगा, ये चीज़ें तय करें। बहुत अहम शर्त कि जो पैसे हैं वो यकमुश्त आपको देने होंगे सारे। और एक और अहम शर्त, 1 महीने से कम की उधार नहीं होनी चाहिए। ये है बेसलम,
یعنی ایک ایڈوانس سودا ہو رہا ہے. تو اس ایڈوانس سودا ہونے کے اندر اگر بے سلم کی شرائط پائی جاتی ہیں تو یہ سودا ٹھیک ہے، جائز ہے. اور اگر نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر کوئی آم کے اندر یہ سودا کرتا ہے، آم مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے، ابھی کہیں بھی نہیں ہے، تو یہی شرط ختم ہو گئی یہاں پر. یا وہ کرتا ہے 15 دن پر سودا، تب بھی ٹھیک نہیں ہے. یا وہ کہتا ہے کہ آدھے پیسے ابھی لے لو، آدھے بعد میں لے لینا، تو یہ بھی ایک شرط تھی کہ سارے پیسے جتنے کا سودا کیا ہے یکمشت دینے ہوں گے ایڈوانس میں، جس وقت سودا ہوا ہے اسی وقت دینے ہوں گے. تو اگر بے سلم کی شرائط پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ شادی ہالوں کے اندر کھانا بچ جاتا ہے، تو شادی ہال کے اس بچے ہوئے کھانے کو بیچنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، عرض کرتا ہوں. دیکھیں، شادی ہالوں کے اندر جو کھانا ہے پوری ایک سائنس بن چکی ہے. سائنس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے لمبا چوڑا اسٹرکچر بن چکا ہے، اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ پیچھے پیکجز ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. مثلا کہیں یہ ہوتا ہے کہ جی کھانا پکوانے والا کہتا ہے کہ کتنے بندوں کا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنے بندوں کی اتنی دیگیں بنیں گی، اتنے نان بنیں گے، اتنا کلو میٹھا بنے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا. تو وہ جو کھانا ہے وہ تو مالکان کا کھانا ہے. جی. ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ سودا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو کھانا پرووائڈ کریں گے، کتنے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بندوں کا کھانا آپ کو ملے گا. اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس میں نہیں جا رہا تفصیل میں. تو یہ پہلے طریقے سے کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کھانا جو ہے وہ ہے کس کی پراپرٹی. کھانا جو کلائنٹ تھا اس کی پراپرٹی ہے، یا ہال والے کی پراپرٹی ہے، یا تھرڈ پارٹی کی پراپرٹی ہے. بچا ہوا کھانا وہ کس کی پراپرٹی ہے. دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جس کھانے کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا ہے. ایک تو وہ کھانا ہے کہ جو آدھی دیگ بچ گئی جناب، ٹھیک. اب آدھی دیگ جو بچ گئی ہے یہ چھوڑا ہوا کھانا نہیں کہلاتا. دوسرا وہ کھانا ہوتا ہے چھوڑا ہوا کھانا کہلا رہا ہے، جو پلیٹوں میں بچ گیا ہے. تو پلیٹوں سے کسی نے صاف کر لیا، روٹی کے ٹکڑے کسی نے اٹھا لیے، چاول پلیٹوں میں تھے وہ الگ کر لیے. اگر اس کھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا عرف بالکل ہی الگ ہوگا. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ حالوں میں جو دعوت ہوتی ہے، ٹینٹوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو حالوں میں اور بڑے شہروں میں دعوت ہوتی ہے، چھوٹے شہروں میں پھر بھی یہ ہوگا کہ لوگ اس کھانے پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ چھوڑا ہوا کھانا بھی اٹھا کر لے جائیں کہ بھئی ہمارے جانور کھا لیں گے، یا ہم خود تقسیم کر دیں کہیں جا کر. بڑے شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، نہ یہ جانور، نہ کچھ ہو، نہ رکھنے کی جگہیں. تو بچا ہوا کھانا تو تقریباً ایسا ہے کہ کوئی لے کر نہیں جاتا. جی. اب حال والا کہتا ہے یہ بچ گیا ہے، ضائع ہوگا، چلو اس کو کہیں، اس کی بھی ہو سکتا مارکیٹ ہو. جی. ہو سکتا مارکیٹ ہو. یہ بچا ہوا کھانا خریدنے کی اطلاعات تو یہی ہے مارکیٹ. جی. مارکیٹ یوں تو نہیں ہے کہ کوئی اوپن جی مارکیٹ ہے جس کا نام ہی لیکن بکتا ہے. جی، لیکن بکتا ہے. تو اب وہ بچا ہوا کھانا اگر ہے تو پھر اس کی صورتحال بالکل الگ ہو جائے گی، اور اس میں بھی شہروں کا اعتبار ہوگا. چھوٹے شہروں میں ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ یا جو حال لینے والے ہیں وہ اس کی اجازت نہ دیں کہ کوئی اس کو بیچے. بڑے شہروں کا معاملہ الگ ہے. بڑے شہروں میں تقریباً لوگوں کو سروکار نہیں ہوتا، جو پلیٹوں میں بچ گیا ہے وہ اس کو مباح سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اب کوئی اس کو لے کے جا رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو کلائنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. تو جہاں جیسی صورتحال ہو بچے ہوئے کھانے کی، اس کے مطابق عرف دیکھ کر عمل کیا جائے گا. اور جو کھانا بچا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ بچ گیا ہے، پلیٹوں میں وہ آیا ہی نہیں ہے، لوگوں نے پلیٹوں میں لیا ہی نہیں ہے، وہ ڈشیں واپس چلی گئیں یا دیگ میں رہا، تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کھانا کس طور پر، ان کا سودا کیا ہوا تھا اور طے کیا ہوا تھا، اور کس کی پراپرٹی ہے. جس کی پراپرٹی ہوگی وہی اس کا مالک ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی نہیں بیچ سکتا. ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. جی. علی جان، میرا ایک سوال ہے کہ جو اگر کسی دکان کو ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں بلڈنگ میں، اور اس کو بنا کر کے اس کی جو ہے نا تیار کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ جیسے ایک ریسٹورنٹ بنایا اور اس کو ہم بنا کے اس میں لیبر وغیرہ سارا کچھ ارینج کر کے کسی کو چلانے کے لیے دیں،
کہ سمجھ لیں کہ جس میں ہم اپنا منافع فائدہ رکھ کر کے اس کو آگے دیں، تو کیا یہ اس میں کوئی شرائط ہے تو بتا دیں۔ جو سوال آپ نے بیان کیا ہے اور جو صورت بیان کی ہے آپ نے، اس میں تو شرائط پائی گئی ہیں جو شرائط پائی جانی چاہیے تھیں، ایک چیز کرائے پر لے کر آگے زیادہ کرائے پر دینے کی، تو یہ طریقہ کار آپ کا درست ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کوئی اضافہ کیا، اور جو چیز آپ نے رینٹ پر لی ہے خود کوئی اضافہ آپ نے کیا اس میں، پھر آگے زیادہ پیسوں میں کرائے پر دی تو اضافہ کر دیا، تو اب یہ جائز ہوگی۔ بندے جو ہے نا وہ فراہم کرنا یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، فراہم بھی کیے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کرائے کی صورت ہوگی یا ٹھیکے کی صورت ہوگی؟ ٹھیکہ بھی تو کرایہ داری ہے نا، ٹھیک، کتنے بھی سال کے ٹھیکے پہ دیا آپ کو، جی 6 مہینے کے ٹھیکے پر دیا ہے، تو یہ بھی کرایہ داری۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ جناب میں قاسم اطہری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا، کوئی شخص اگر مجھے 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، مطلب کہ کوئی بھی چیز لینے کے لیے، مکان لینے کے لیے، کچھ بھی چیز لینے کے لیے، تو وہ آنے والے 3-4 سال میں مجھ سے وہ 10 لاکھ کے بجائے 13 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو یہ میں قرض لے سکتا ہوں اس سے؟ جی نہیں، یہ آپ جو ہے وہ اس سے سودا نہیں کر سکتے، یہ سودی معاہدہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو خریدنی تھی آپ اس سے کہتے کہ بھئی آپ یہ مارکیٹ سے خرید لو، اتنے کی مارکیٹ میں مل رہی ہے، میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا، خرید لوں گا۔ پہلے وہ شخص خریدے مارکیٹ میں جا کے، اپنا قبضہ کرے، پھر آپ کو بیچ دے زیادہ قیمت پہ، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی اس نے لی، 13 لاکھ کی آپ کو بیچ دی، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ بورے والا سے بول رہے ہیں، محمد ابراہیم میرا نام ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم جو ہے نا زرعی رقبے پر، ہمارا پیشہ جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، اور ہم جو ہے فصلیں وغیرہ کاشت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو فصل ہم کاشت کرتے ہیں زمین کسی اور کی ہوتی ہے اور کاشت کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، جو اس کا عشر کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ جو کاشت کر رہا ہوتا ہے اس کو عشر اس کا دینا چاہیے، یا جو مالک ہوگا وہی دے گا؟ جو کاشت کار ہے وہ اپنے حصے کا عشر دے گا یا صرف مالک دے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ ٹھیک، دیکھیے مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ بنتی ہے کہ آپ نے بھی آگے مزدور رکھے ہوئے ہیں، وہ کاشتکار بنا ہوا ہے آپ کا، وہ صرف دیہڑی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے فصل کا مالک تو نہیں ہے نا، اس پر عشر کس چیز کا؟ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے زمین کرائے پر لی ہوئی ہے، تو زمین کا مالک اگرچہ کوئی اور ہے لیکن فصل کے 100% مالک آپ ہیں، تو فصل کے مالک آپ ہیں تو جو فصل کا مالک ہو وہ عشر دے گا، زمین کا مالک نہیں دے گا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ زمین کے مالک نے اور کسان نے مل کر وہ کیا ہے، پارٹنرشپ کی ہے، اور پارٹنرشپ کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے ہیں، اب یہ فصل دونوں کی ہے، تو دونوں کی ہے تو پھر دونوں پر آئے گا۔ تو یوں 3 صورتیں بنتی ہیں اس مسئلے کی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے دیے ہوئے ہیں کچھ پیسے، تقریباً کوئی 8 لاکھ روپے، تو وہ مجھ سے انہوں نے بزنس کے لیے مجھے نہیں دیے، ویسے دیے تو ادارے کر کے سر۔ اب اس پہ جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ میرے والد صاحب نے پے کرنی ہے، یا کہ وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ سے منافع تو لے نہیں رہا، تو منافع نہیں لے رہا، آپ اس طرح کرو کہ اس پیسے پہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ میری طرف سے آپ ادا کرو، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے گھر کا جو ماحول ہے اور جو اجنبی افراد کا معاملہ ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کا جانور آتا ہے، تو قربانی کے جانور میں اگر آپ اپنے پڑوسی کو ملائیں گے تو پھر آپ کو جناب پورا حساب کتاب کرنا پڑے گا، آپ کو جو نا وہ جانور تولنا پڑے گا، گوشت تولنا پڑے گا آپ کو، اور عام طور پر قیمت بھی اس سے پوری لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیے پیسے۔ گھر کا جو ماحول ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، گھر میں گھر کے افراد کے حصے ہیں، ایک بیوی کا حصہ ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، والدہ کا ہے، تو اب اس کو تولنا ضروری نہیں ہے، اب اندازے سے بھی کر لیا تو حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہے، اس کے پاس کم پیسے ہیں، چلو ٹھیک ہے کم دے دینا، بات سے تو لیے نہیں جاتے، اس کی طرف سے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو گھر کے اندر جو یہ لین دین کے معاملات ہیں
یہ معاملات مختلف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ ہے قرض کا، معاملہ ہے سود کا، اس لیے نازک معاملہ ہے اور بہت باریک سی لکیر ہے حلال و حرام کے درمیان. تو والد بھی جو ہے وہ یہ مشروط نہ کرے کہ میں نے قرض دیا ہوا ہے میری زکوٰۃ آپ نکالو، نہیں، ایسا نہ کریں، ہرگز بھی ایسا نہ کریں. آپ والد صاحب کی خدمت تو کر ہی رہے ہوں گے نا، وہ خدمت جو پہلے سے ہوتی تھی وہ اب بھی وہی ہو. اگر قرض کی وجہ سے وہ بڑھائی آپ نے تو وہ بھی اب قابل گرفت ہو جائے گی. تو قرض کی بنیاد پر کچھ اضافہ، کچھ فائدہ نہیں پہنچانا. بطور بیٹا جو ایک والد سے تعلق ہے الگ سے، اس قرض کو قطع نظر کرتے ہوئے اس تعلق کو برقرار رکھیں. جو آپس کا لین دین پہلے سے جاری ہے اس کو برقرار رکھیں. قرض کا معاملہ بہت حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ صرف شریعت نے سود سے ہی بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو شبہ ربا ہے، جہاں ربا کا شائبہ بھی آتا ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. اور بہت سارے فقہی احکام ایسے ہیں جو شبہ ربا پائے جانے کی وجہ سے ناجائز اور حرام قرار پاتے ہیں. مفتی جو بات چل رہی تھی اسی سے ایک سوال جو ہوا تھا وہ عرض کرنا چاہوں گا. کسی نے پوچھا کہ گاڑی جب لیتے ہیں، گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو ان کے اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکس کون ادا کرے گا؟ خریدار ادا کرے گا، اس کے اوپر لازم ہوگا، یا جو بیچنے والا ہے وہ کلیئر کرا کے دے گا؟ دیکھیے، ایک تو ہوتے ہیں سابقہ ٹیکس، ٹھیک ہے، پرانے ٹیکس باقی ہیں. جی، تو یہ تو عرف ہے ہمارا، اور شریعت مطالعہ بھی اس کا اعتبار کرتی ہے کہ جو سابقہ واجبات گاڑی پر ڈیو ہیں، جی، جو بیچنے والا ہے وہ کلیئر کروا کر دے گا. ٹھیک، بیچنے والا کلیئر کروائے گا. اب کچھ چیزوں کے متعلق بارگیننگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی جی، اور 50,000 روپے اس پر ٹیکس پہلے کے واجب الادا ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں اب کہاں جاؤں گا، آپ مجھے 9.5 لاکھ روپے دے دو جی، اور یہ ٹیکس خود ہی ادا کر دینا. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے تو اس نے 10 لاکھ پورے دیے نا، ٹھیک ہے، وہ اسی میں شمار کر لیا. پورے دیے سن جی، 10 لاکھ روپے. یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس اپنے اوپر لے لیا ہے، صحیح، نہیں. یہ اب اس نے بیچنے والے نہیں ادا کیے ایک طرح سے، صحیح، کہ اس نے ٹیکس ادا کیے، پھر باقی بچے 9.5 لاکھ روپے وہ اس نے وصول کیے ہیں. ٹھیک، اس حد تک تو گنجائش موجود ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے کچھ سونا فروخت کیا تھا ہم عمرے پر جانے کے لیے، اور عمرے تو بند ہو کے ہم نہیں جا سکے. تو کیا اب سال گزرنے کے بعد اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور کچھ ہمارے پاس سونا بھی ہے تھوڑا، اور کیا وہ سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا صرف کرنسی کی دینی ہوگی؟ ٹھیک، دیکھیے، کرنسی کی جو اماؤنٹ ہے اگر اتنی بنتی ہے کہ قرض کو نکال کر، حاجت اصلیہ کو نکال کر، تنہا اکیلی اتنی کرنسی ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے، آج کل 72,000 روپے کا تقریباً نصاب ہے، یا وہ پیسے 50,000 ہیں لیکن سونا 1 تولہ ہے، 1 تولہ سونا 1 لاکھ روپے کا بنے گا، 1 لاکھ اور 50,000 1.5 لاکھ روپے بنے. نصاب تھا 72,000، 72,000 سے بھی زیادہ رقم بن گئی دونوں کی مالیتیں جمع کر کے، اور یہ قرض سے بھی زائد ہے، حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہے. تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سر میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بزنس کے بارے میں بول کے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا بولے کہ 5-6 لاکھ روپے آپ انویسٹمنٹ کر دیں اور میں آپ اس کے بدلے میں 1 لاکھ کے پیچھے 7,000 10,000 کچھ کی پرافٹ دوں گا، تو یہ جائز ہے نہیں ہے جائز؟ کھلا سود ہے، یہ کھلا سود ہے، حرام ہے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ قرض دے کر نفع اٹھانا ہے. کاروبار جب ہوتا ہے تو کاروبار کے جو اصول و ضوابط اس کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو جس طرح بینک کرتے ہیں، سودی بینک، پیسہ لیا اور نفع مقرر کر دیا، یہ وہی معاملہ ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے جائز طریقے کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم نے ہر تقریباً دوسرے پروگرام کے اندر بیان کیا ہے. یوٹیوب چینل ہے میرا مفتی علی اصغر کے نام سے، اس میں شارٹ کلپ بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں، آپ کو وہ کلپ مل جائیں گے. تو پھر ان کو سن کے انویسٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. مفتی، ہمارے پروگرام احکام تجارت میں
اس نوعیت کے سوال تقریباً آتے ہی رہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے اس پہ اتنے مارجن کے ساتھ یعنی اتنے ہزار روپے لاکھ پہ دے رہے ہیں. اور معاشرے میں ویسے بھی آپ کو تو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بجائے خود کاروبار کرنے کے، خود مارکیٹ میں نکلنے کے، وہ چاہتی ہے کسی سیف زون میں رہے اور کہیں پہ انویسٹمنٹ کر دے. اچھا، اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو جو شرعی نقصان ہے کہ وہ غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور سود وغیرہ میں بھی پڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایسی انویسٹمنٹ میں اکثر جو ہے نا پھر یہ بیچارے بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لوگ کھیل جاتے ہیں مارکیٹ میں اور ان کا ساری جو جمع پونجی ہوتی ہے، رقم ہوتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں جاتے ہیں اس طرف؟ مارکیٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ خود کاروبار کیوں نہیں کر رہے؟ 2-3 المیے جمع ہو گئے ہیں یہاں پر. پہلا المیہ تو یہ جمع ہو گیا ہے کہ ٹی وی سب سے مؤثر ذریعہ ہے ابلاغ کا. ٹھیک. کہ آپ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے. جی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ خالی مدنی چینل تو نہیں ہے نا، سینکڑوں چینل جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی دین کے متعلق پروگرام، خاص طور پر سیکھنے سکھانے کے متعلق پروگرام ہر ایک کی دلچسپی نہیں ہوتی. تو وہ باتیں جو ایک پروگرام میں بیان ہوئی ہیں وہ کب کوئی دوسرا آدمی فرسٹ ٹائم دیکھتا ہے تو کہتا اچھا یہ تو میرا مسئلہ بھی ہے، سوال بھیجتا ہے. اس کے لیے تو وہ باتیں بالکل نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. لیکن وہ باتیں ایک عام نہیں ہو پا رہی. ملک کے اندر سیاسی ایشو ہو جائے، 1 منٹ میں سنسنی پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتا ہے. کوئی جناب افواہ پھیل جائے، 1 منٹ میں مشرق سے مغرب تک خبر پہنچ جاتی ہے. لیکن جو حلال و حرام کے معاملات ہیں، جو ضروری معاملات ہیں، ہماری اپنی دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے ہماری ترجیحات ڈائیورٹ ہو گئی ہیں. کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، کوئی ڈرامے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ صرف اور صرف خبریں ہی سننی ہیں، کسی نے جو ہے وہ حالات حاضرہ کے پروگرام ہی دیکھنے ہیں، کسی نے ٹی وی سے دیکھنے ہیں تو کسی نے یوٹیوب سے دیکھنے ہیں. اور پھر سب کا ٹائم میچ نہیں کرتا. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، عرب دنیا 2 گھنٹے پیچھے ہے، تو عرب دنیا جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہوگی، لوگ ٹریفک پر ہوں گے. کچھ اور ممالک کی طرف جائیں، اب آپ کینیڈا کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے اس ٹائم فجر کا ٹائم ہو رہا ہو. ٹھیک. امریکہ میں الگ ٹائم ہوگا. تو اصل تو یہ ہے کہ جو کوشش کرنا چاہے، سیکھنا چاہے، اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہیں. اب اس کا اپنا نصیب ہے، وہ سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا. قیامت کے دن بہرحال جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ خود کام کیوں نہیں کرتے. ہر کام نہیں جانتا. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، ہنر نہیں ہے، اس کے پاس کام نہیں کر سکتا. ایک آدمی کے پاس نوکری ہے، کچھ بچت جمع ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس کام کرنے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کے معاملے میں بھی کوئی حلال و حرام ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو تو نماز نہیں پڑھنی آتی، نماز کے فرائض نہیں پتہ، تو کاروبار، تجارت اور جو لین دین کے مسائل ہیں تو بہت دور کی بات ہے. تو لوگوں کو احساس نہیں ہے. کل کا تجربہ عرض کروں، کل ایک فتویٰ آیا ہوا تھا میرے پاس، اس میں یہ تھا کہ بھئی کچھ ایکسیڈنٹ ہونے لگے، تب ہماری توجہ گئی کہ یہ تو غلط ہو رہا ہوگا شاید. کچھ دل کے اندر پھر خیالات آئے تو پھر پوچھنے کی زحمت کی. ایک صاحب ملنے آئے ہوئے تھے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، انہوں نے کسی اور کا تذکرہ کیا کہ وہ اس طرح کا کام کرتے تھے اور وہ ان کو نقصان ہونا شروع ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں. سودی معاملہ تھا وہ بھی ایک. پھر انہوں نے طریقہ بدلا، لیکن اب بھی تھوڑی کثر تھی ان کے طریقے میں، مزید امپرومنٹ کی ضرورت تھی. تو احساس نہیں ہے لوگوں کو کہ کسی نے بہلا دیا، پھسلا دیا، فوراً بات مان لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کنونس کرنے والے اتنے ہیں، نہیں طلاق ہو جاتی ہیں 3 طلاقیں اور لوگ اس پہ کنونس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی حد ہوتی ہے. آپ کا کیا لینا دینا جناب، میاں بیوی کا معاملہ ہے. آپ ایک غلط مشورہ دے کے ساری عمر کے لیے ان کو حرام کام میں ڈالیں گے کہ ساری عمر کے لیے وہ حرام کام کرتے رہیں. آپ کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے. تو جو لوگ غلط کنونس کرتے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
जो कुरान पाक का हुक्म है कि गुनाह के कामों में ताउन ना करो, वो इसके मुर्तकिब होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनको दिल के अंदर खुटका तो होता है, लेकिन गलत कन्विंस करने वाले कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कर लो, ठीक है, ये गलत बात नहीं है, सही कर रहे हो तुम, हलाल है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो कितने बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं वो, अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधते हैं। हराम चीज़ को हलाल कहना अल्लाह के नज़दीक वो हराम है, और हलाल कहना क्या मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक वो हलाल है। कितना बड़ा गुनाह किया उन्होंने। फिर कुछ लोग वो होते हैं कि तुक्का लगाते हैं, हो सकता है ठीक ही हो, दिल के अंदर चोर होता है, खटका होता है, लेकिन वो जहमत नहीं करते उलमा से पूछने की। तो इन्वेस्टमेंट का जो ये तरीका है तो गलत है, दुरुस्त तरीका सीखें और उसके मुताबिक अमल करें। अगली कॉल दीजिए। अब्दुल्ला अत्तारी, अतराफ कमालिया। अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी जानवर खरीद कर किसी को चारा डालने के लिए दे देते हैं। तो वो मसलन कि वो 50,000 का जानवर खरीदा गया है, तो वो जिसको चारा डालने के लिए दिया जाएगा तो वो चारा डालेगा, तो जब वो सेल करेंगे तो वो 50,000 जिसने खरीदा था वो अपना ले लेंगे, और उसके बाद उस पे जो मुनाफा होगा वो 50-50 करेंगे। तो ऐसा करना कैसा? देखिए, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। चारा डालने से अगर आपकी मुराद है खरीद कर चारा डालते हैं तब भी ठीक नहीं है। अगर वो मुफ्त में चराता है किसी चरागाह के अंदर तब भी ठीक नहीं है। कि एक ने मजदूरी की है, उसकी जो मजदूरी है उसको पता ही नहीं है कि मुझे मिलनी कितनी है। जानवर बिकेगा तो पता चलेगा कि अच्छा इतने की बिकी, इतने का बिका जानवर, और अब जो है वो इतनी मजदूरी मुझे मिलेगी। जानवर ही मर गया बीच में, या वो जानवर ही कम कीमत का बिका, जितने का लागत आई थी, इतना खर्चा हुआ था, उससे कम कीमत में बिका है, तो क्या होगा? ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। और इसका दुरुस्त तरीका ये है कि जानवर ख़रीदने के बजाय, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये का जानवर ख़रीदना है तो 25,000 रुपये उसको दे दे कर्ज़ के तौर पर। भाई 5 साल के उधार है। अगर वो बड़ा जानवर कोई करना है तो, छोटा जानवर 1 साल में हो जाता है तैयार, 1 साल का उधार रख ले, और फिर उससे वो वापस ले ले कि ठीक है, तुम जो कर्ज़ तुमने लिया हुआ है, कर्ज़ नहीं ले रहा मैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रकम दे दो, हम दोनों मिलकर एक जानवर ख़रीदते हैं, दोनों मिलकर एक जानवर ख़रीदें, और फिर वो जानवर जो है अगर वो अपनी मर्ज़ी से चारा उसे खिलाता है दूसरा आदमी, ठीक है, अब दोनों की प्रॉपर्टी हो गई। अब मरेगा तो दोनों का नुकसान, नफ़ा होगा तो दोनों, चूँकि दोनों के पैसे बराबर हैं तो दोनों आधे आधे तकसीम कर लेंगे। ये इसका दुरुस्त तरीका है। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इतवार को शाम 7:30 बजे बराह रास्त सिलसिला होगा। आपकी कॉल्स होंगी, मुफ्ती अली असगर साहब के जवाबात होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।